السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری میری طرف سے آپ سبھی کا اپنے اس ندوی یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ ناظرین، دربھنگہ سے حافظ محمد احتشام سلمہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک مرد آدمی کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے؟ یعنی جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو زمین سے اس کی کتنی ہڈیاں لگتی اور سٹتی ہیں۔ لہذا آج کے اس ویڈیو میں ہم حدیث و فقہ اور سائنس کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ سجدہ کی حالت میں آدمی کی کتنی ہڈیاں زمین سے لگتی اور سٹتی ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کرتے ہوئے ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجئے۔ ہاں، ایسے ہی قیمتی ویڈیو پانے کے لیے ہماری طرف سے شکریہ کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ نوجوان ہوتا ہے تب اس کے اندر 208 ہڈیاں رہ جاتی ہیں، جبکہ وہ پوری طرح جوان ہو جاتا ہے تو صرف 206 ہڈیاں ہی ملا کر باقی رہ جاتی ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان 206 ہڈیوں میں سے کتنی ہڈیاں ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین سے لگتی ہیں۔ یعنی جب کوئی مرد آدمی سجدہ کرتا ہے تو ان 200 ہڈیوں میں سے کتنی ہڈیاں زمین سے لگتی اور سٹتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 816 کو دیکھتے ہیں، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی ہڈی جبہہ ہے، یعنی پیشانی ہے، اور پیشانی میں ہی ناک کو شامل فرمایا۔ چنانچہ جبہہ کا مفہوم بتاتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ فرمایا، اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں، اور چوتھے اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ دونوں گھٹنے کی ہڈیاں ہیں، جبکہ 6 اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ دونوں قدموں کی ہڈیاں ہیں۔ اور اسی حدیث کا شروع والا ٹکڑا یعنی امرت ان اسجد علی 7 اعظم، فقہ کی مشہور و معروف کتاب یعنی ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 میں بھی موجود ہے۔ اور اسی ٹکڑا کے آخری حصہ میں یعنی علی 7 اعظم پر حاشیہ نمبر 10 لگا ہوا ہے، جس میں محشی یعنی حاشیہ نگار نے بھی 7 ہڈیوں کی صراحت و وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: المراد منها الیدان والرکبتان والقدمان والجبہہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا اس سے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں، دونوں گھٹنے کی ہڈیاں، دونوں قدموں کی ہڈیاں اور ناک کے ساتھ پیشانی کی ہڈیاں مراد ہیں۔ اجمالی طور پر اور ساموہک روپ سے حدیث و فقہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہی 7 ہڈیاں ہیں جو کسی بھی مرد کے سجدے کی حالت میں زمین سے لگتی اور سٹتی ہیں۔ لیکن اگر سائنس کی روشنی میں اس کی تفصیل کر دیں تو کل 85 ہڈیاں ہو جائیں گی، جو الگ نہیں ہوں گی بلکہ انہی 7 ہڈیوں کی تفصیل کہلائیں گی جو حدیث و فقہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور ان کی تفصیل کے لیے اس آدمی کو دیکھیے جو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس آدمی کی پیشانی کی 1 ہڈی، ناک کی 4 ہڈیاں، دونوں گھٹنے ملا کر 4 ہڈیاں، دونوں ہاتھوں کے پنجے ملا کر 10 ہڈیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر 28 ہڈیاں، دونوں پیروں کے تلوے ملا کر 10 ہڈیاں، دونوں پیروں کی انگلیاں ملا کر 28 ہڈیاں ہیں۔ یہ کل ملا کر 85 ہڈیاں ہو گئیں۔
خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث و فقہ میں اجمالی طور پر 7 ہڈیوں کا ذکر ہے، اور سائنس کی روشنی میں اسی کی تفصیل اگر کر دیں تو 85 ہڈیاں ہو جاتی ہیں، جو زمین سے سجدہ کرنے کے وقت لگتی اور سٹتی ہیں۔ یعنی جب کوئی مرد آدمی سجدہ کرتا ہے تو 206 ہڈیوں میں سے یہی 85 ہڈیاں ہیں جو زمین سے سٹتی اور لگتی ہیں۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔